السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں ایک سوال کی جو بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے، آخر یہ میرے ہی ساتھ کیوں ہوا؟ اور کبھی کبھی لوگ اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر میں ہی کیوں؟ آخر میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیا میں ہی رہ گیا تھا ایسا ہونے کے لیے؟ کیا اس غم کو جھیلنے کے لیے ساری دنیا میں ایک میں ہی ملا تھا؟ اس قسم کے بہت سارے سوالات ذہن میں ابھرتے رہتے ہیں۔ اس کے جوابات میں نے آپ کو پہلے بھی دیے ہیں کہ دیکھو، ایک بات یاد رکھو کہ جو ہوتا ہے انسان کے بھلے کے لیے ہوتا ہے، اس کی حکمت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ رب کائنات جانتا ہے کہ کس کو کیا، کب، کتنا، کیسے، کہاں تک دینا ہے، کون کس چیز کو کتنا برداشت کر سکتا ہے، سہن کر سکتا ہے، اور کس مقام پر آ کر کس سے کیا چیز لے لینی ہے کہ اس کے بعد وہ چیز شاید اس کے لیے مضر ہو جائے۔ بہرحال اس سے متعلق میں آج آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک مشہور ٹینس پلیئر کی، جن کا نام تھا آرتھر ایش۔ آرتھر ایش پیدا ہوئے 1943 میں اور انتقال ہوا ان کا 1993 میں ایٹ دی ایج آف 49۔ لیکن ان کی زندگی ایک زبردست سبق ہے، اور خاص طور پر ان کی طرف منسوب ایک خط، جس کے بارے میں بات کروں گا، جس کے بارے میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تھوڑی سی ان کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ ٹینس پلیئر ہے جس نے اپنے نام 3 گرینڈ سلیم سنگل ٹائٹلز کیے۔ 6 سال کی عمر میں ٹینس کھیلنا شروع کیا، اور یہ پہلے سیاہ فام یعنی بلیک تھے جنہیں یونائٹڈ اسٹیٹس سے ڈیوس کپ ٹیم میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد دی اونلی بلیک مین ایور جس نے ومبلڈن، یو ایس اوپن اور آسٹریلین اوپن جیتا۔ گو کہ 1980 میں صحت کی خرابی کی وجہ سے صرف 36 سال کی عمر میں انہیں ریٹائرمنٹ لینی پڑی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1979 میں ان کو ہو گیا تھا ہارٹ اٹیک۔ ہی واز جسٹ 36 ایئرز اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم، اور ہارٹ اٹیک کا مطلب تھا 1970s میں کہ آپ کو ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، اور آج بھی۔ تو بہرحال ٹینس کو الوداع کیا انہوں نے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک بہت بڑی کامیابی لی۔ ہی واز رینکڈ نمبر 1 بائی ریکس بیلیمی، بائی بڈ کولنس، جوڈتھ ایلین، لانس ٹنگے، ورلڈ ٹینس اینڈ ٹینس میگزین ان 1975۔ 1975 میں انہیں ایوارڈ دیا گیا، مارٹینی اینڈ روزی کا ایوارڈ دیا۔ اسی طرح اور بہت ساری ان کی کامیابیاں تھیں۔ گو کہ ایک اور مسئلہ ہوا ان کے ساتھ کہ 1983 میں ہارٹ بائی پاس سرجری ہوئی ان کی 1983 میں۔ اس میں جلدی ریکوری کے لیے انہیں خون دیا گیا۔ وہ خون جو ہے اس کی ٹیسٹ نہیں ہوا تھا، اس کا پراپر ٹیسٹنگ جیسے آج ہوتی ہے۔ 30 سال پہلے اس طرح کا معاملہ، بلکہ 40 سال پہلے اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ 1983 کی بات کر رہے ہیں، آلموسٹ 40 ایئرز اگو۔ تو اس خون میں کی ٹرانسفیوژن کی وجہ سے انہیں HIV ہو گیا۔ اسے انہوں نے اپنے فینس سے چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن بہرحال بات چل نکلی۔ لوگوں نے بڑی تعداد میں انہیں خط لکھے، کیونکہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا آج بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اس بیماری سے کوئی 10 سال کے قریب عرصے تک لڑتے رہے۔ آخر میں ان کی موت اسی بیماری میں نیمونیا ہونے کی وجہ سے ہوئی 1993 میں۔ ان کی طرف جو ایک خط منسوب کیا جاتا ہے، وہ مین مقصد ہے آج کے درس کا۔ منسوب کیا جاتا ہے، بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز اس خط کے بارے میں بات کرتے ہیں، بہت ساری ویب سائٹس کے اوپر بھی یہ خط موجود ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں اوتھینٹسٹی کتنی ہے۔ بہرحال میسج بڑا خوبصورت ہے۔ اگر اس کا تعلق ان سے ڈائریکٹ نہ بھی ہو اور ان کی طرف منسوب شدہ بات ہو، تو بھی میسج بڑا خوبصورت ہے کہ انہیں فینس خط لکھتے، یہ ساروں کا جواب تو نہ دے پاتے، کچھ کا دیتے۔ ان میں ایک فین نے انہیں خط میں لکھا کہ میں جب مر جاؤں گا تو میں خدا سے یہ سوال کروں گا کہ اللہ اتنے
کامیاب شخص کو اتنی کم عمری میں بیماری میں مبتلا کیوں کر دیا، اور وہ بھی ایسی جس میں اس کی جان چلی جائے؟ تو انہوں نے اس کو ایک جواب لکھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہر سال 5 کروڑ بندہ ٹینس سیکھنے کا خواہاں ہوتا ہے، خواہش کا اظہار کرتا ہے. دے وانٹ ٹو لرن ٹینس. 5 کروڑ بندہ. ان 5 کروڑ بندوں میں سے 5 لاکھ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ 50 ان کا کہ ان 5 کروڑ میں سے 50 لاکھ ایسے ہوتے ہیں جو واقعتاً ٹینس کھیلنا سیکھ جاتے ہیں. ان میں سے 5 لاکھ ایسے ہوتے ہیں جو پروفیشنل لیول تک جاتے ہیں. ان میں سے 50,000 ایسے ہوتے ہیں جو سرکٹ لیول تک آتے ہیں. ان میں سے 5,000 ایسے ہوتے ہیں جو گرینڈ سلیم کھیلتے ہیں، اور ان میں سے 50 ایسے ہوتے ہیں جو ومبلڈن تک پہنچتے ہیں، اور ان میں سے 4 ایسے ہوتے ہیں جو سیمی فائنل تک پہنچتے ہیں، اور ان میں سے 2 ایسے ہوتے ہیں جو فائنل تک پہنچتے ہیں. تو میں نے جب فائنل میں کپ اٹھایا تو میں نے خدا سے یہ سوال نہیں کیا کہ وائی می، میں ہی کیوں. جب اس نے مجھے زندگی میں کامیابیاں دیں تو میں نے ہر کامیابی پہ سوال تو نہیں اٹھایا کہ میں ہی کیوں. آج اس نے مجھے اس امتحان میں ڈال دیا ہے تو میں کس منہ سے سوال کروں کہ میں ہی کیوں. سمجھے آپ بات؟ بڑا خوبصورت خط ہے جو اس نے کہا کہ when I was holding a cup I never asked God why me, and today in pain I should not be asking God why me. Happiness keeps you sweet, trials keep you strong, sorrow keep you human, failure keeps you humble, and success keeps you glowing, but only faith and attitude keeps you going. بہت خوبصورت بات لکھی اس نے. زندگی کا ایک فلسفہ سمجھایا کہ خوشی جو ہے وہ بہت سویٹ ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، اور زندگی میں جو ٹیسٹس آتے ہیں، ٹرائلز آتے ہیں، وہ ہمیں اسٹرانگ کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں. اور غم ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم انسان ہیں، اور ناکامیابیاں ہمیں ہمبل کرتی ہیں، ہمیں سر جھکا کے جینا سکھاتی ہیں، ہمارے غرور کو توڑتی ہیں. اور کامیابیاں جو ہیں وہ ہمیں گلو دیتی ہیں، شائن دیتی ہیں، ہم چمکاتی ہیں. لیکن یاد رکھو، ایمان اور ایٹیٹیوڈ یہ ضروری ہے کہ انسان زندگی کا سفر جاری رکھے، کہ فیتھ اینڈ ایٹیٹیوڈ کیپس یو گوئنگ. بڑا زبردست لیٹر اس کی طرف منسوب ہے. اس سے لکھا یا نہیں لکھا اس کی تصدیق 100% تو میں نہیں کر سکا. بہت ساری سورسز میں مجھے لیٹر ملا، بعض پبلشڈ آرٹیکلس میں بھی یہ لیٹر ملا. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میسج بڑا زبردست ہے کہ وائی می. سوچیں ایک لمحے کو کہ زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ہی کیوں. اور آپ ہی میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سوالات میرے پاس بھیجے کہ میں ہی کیوں. اس غم کے لیے رب کائنات نے مجھے ہی کیوں چنا. یاد رکھیں کہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. ہم نے موت کے بارے میں بھی پڑھا کہ جب روح جسم سے کھینچی جاتی ہے تو ایمان والے کے لیے تو وہ سختی بھی آسان کر دی جاتی ہے، اور کافر کے لیے سختی بہت سخت کر دی جاتی ہے. لیکن اس سختی اس کی برداشت سے زائد نہیں ہوتی. یاد رکھیں، اتنی ہوتی ہے جتنی وہ سہن کر پاتا ہے، اور اس میں روح اس کی کھینچ لی جاتی ہے. بہرحال اللہ عز و جل جو ہے کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہر قسم کی مشکل سے، پریشانی سے محفوظ رکھے، اور جو جس تکلیف میں گھرا ہوا ہے اللہ عز و جل اسے اس تکلیف سے نکال دے. اللہ عز و جل ہماری زندگیوں میں سکون دے، اطمینان دے، پریشانیوں کو دور کرے، بیماریوں کو دور کرے، اور ہمیں ایک اچھا سچا انسان، اچھا سچا پکا مسلمان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں پھر اگلے درس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.